محمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے۔ آج سنتوں کے مذاکرے کا آخری سبق ہے۔ اس مبارک سلسلے کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند عادات مبارکہ کو بیان کر کے کیا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بہت ناگوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا میں مساوی کی طرح سمجھتے تھے، دنیاوی رونق سے تعلق نہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت زیادہ محبوب تھی، ایسی عبادت جو ہمیشہ ادا ہو سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تو بہت مختصر نماز پڑھاتے، اور جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو بہت طویل پڑھتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے، دائیں بائیں کی طرف کھڑے ہوتے جاتے اور فرماتے السلام علیکم۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خوش و خرم دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تاکہ انسیت ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ ہوتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے۔ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال زکوٰۃ اس غرض سے لاتا کہ مستحقین میں تقسیم فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لانے والے کو دعا دیتے کہ اے اللہ فلاں شخص پر رحم فرما۔ فائدہ، یہ ساری باتیں سنت ہیں، ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل پیش آتی تھی تو اس طرح کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیۃً کوئی پھل آتا اور پھل اول مرتبہ ہی کھانے کے قابل ہوتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے لگاتے، پھر دونوں ہونٹوں سے لگاتے اور فرماتے اللہم کما اریتنا اولہ فارینا آخرہ۔ پھر بچوں کو دے دیتے تھے، جو بھی بچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگانے کا ارادہ فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں اس تیل کو رکھتے اور پہلے ابروؤں پر، پھر آنکھوں پر اور پھر سر پہ لگاتے، مراد پلکیں ہیں۔ اسی طرح جب داڑھی مبارک پر تیل لگانا چاہتے تو پہلے آنکھوں کو لگاتے پھر داڑھی میں لگاتے ہیں۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبودار تیل پیش کیا جاتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انگلیاں ڈبوتے، پھر جہاں لگانا ہوتا انگلیوں سے استعمال فرماتے۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو رخصت فرماتے تو یہ دعا دیتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ فائدہ، جب آپ کسی کو رخصت کریں تو یہی پڑھ لیا کریں۔ سنت، جب باد شمالی ہوا چلتی تو یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسلت فیہا۔ سنت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی کہ اہل بیت میں سے کسی نے جھوٹ بولا ہے تو برابر اس سے رنجیدہ اور ناراض رہتے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتا۔ جب توبہ کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور اس سے راضی ہو جاتے۔ سنت، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تو داڑھی مبارک کو ہاتھ میں لے لیتے اور داڑھی کو دیکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ غم کے وقت اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک پر ہاتھ لے جایا کرتے تھے۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری پیش آتی تو سر آسمان کی طرف لے جاتے اور کہتے سبحان اللہ العظیم۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا کہ ایسا کرتا ہے،
بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ سنت: جب جاڑے کا موسم آتا تو جمعے کی رات کو اندر سونا شروع فرماتے، اور جب گرمی کا موسم آتا تو جمعے کی رات کو باہر سونا شروع فرماتے۔ سنت: جب نیا کپڑا پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، یعنی الحمدللہ یا اور کوئی شکر کا لفظ کہتے، اور شکرانے کے 2 نفل پڑھتے، اور پرانا کپڑا کسی محتاج کو دے دیتے۔ سنت: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہنسی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ سنتوں پر عمل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ ایسی مشق ہے جتنی دفعہ پڑھو عمل کرو، خوشبو ہی خوشبو مہکاتی ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو خداوند تعالیٰ کی ساری مخلوقات اور کائنات کے سردار فخر انبیاء خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ شب قدر کے متعلق کچھ نصیحتیں فرماتے، اس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر مغرب کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کو ضائع نہ ہونے دو۔ مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکعتیں پڑھی ہیں اور زیادہ 20 رکعتیں پڑھی ہیں، تو کبھی ہم 20 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا مانگ لیں، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، پھر دعا مانگ لیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، پھر دعا کر لیں، اور ذکر کریں، پھر دعا مانگیں، اور درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، استغفار کریں، اور مناجات مقبول کی اگر ہو سکے تو 7 منزلیں کی دعائیں مانگیں، کیونکہ وہ مقبول دعائیں ہیں۔ اور جو دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ بھی اس کا بھی اہتمام کریں، ہو سکے تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور زیادہ پڑھ سکے تو اور زیادہ پڑھ لیں۔ اور اس کی طرح ایک علاوہ حضرت مولانا تقی اسماعیل صاحب دعوت کرتے ہیں ایک دعا جو بتائی، اللہم اجعلنی عندک ولیجہ واجعلنی عندک زلفیٰ وحسن مآب، یہ اس کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ عجیب دعا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ۔ یا اللہ یہ سنتوں کو مذاکرہ، اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی، اے اللہ سننے کی، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، پوری زندگی اے اللہ ہمیں سنتوں کے مطابق گزارنا اے اللہ آسان فرما دیجیے، سنتوں کو شوق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو درس فرما لیجیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا خلق خان نصیب فرمائیے، ہماری تمام ضرورتوں کو کفیل ہو جائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی اے اللہ بعافیت اے اللہ حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ بار بار نصیب فرمائیے، اے اللہ آسان فرما دیجیے، اے اللہ حلال کشاد روزی بلا مشقت بلا حساب کتاب نصیب فرمائیے۔ اے اللہ شب قدر نصیب فرمائیے، اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پورا ثواب عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ ہم تو اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہم تو اے اللہ کچھ عمل نہیں بنتا، اے اللہ آپ اپنے فضل سے ہم سے عمل کروا لیجیے، اے اللہ اور قبول فرما لیجیے، اے اللہ عمل کروا لیجیے، قبول فرما لیجیے، اے اللہ پورا ثواب عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا قبر کا معاملہ آسان فرما دیجیے، یا اللہ اپنے وقت و حسن قاطع نصیب فرمائیے، یا اللہ جب ہمارے وقت آخر ہو تو اے اللہ مدینہ منورہ کی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ جنت البقیع کی مٹی نصیب فرمائیے، اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت البقیع کی مٹی نصیب فرمائیے، عمر کے آخری ایام مدینہ منورہ نصیب فرمائیے، موت شہادت کی اے اللہ بروز جمعہ اے اللہ نماز کی حالت میں اے اللہ موت عطا فرمائیے، شہادت کی موت عطا فرمائیے، سعادت کی موت عطا فرمائیے، اے اللہ ایمان احسان پر اپنے وقت و حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے مقبولین کے ساتھ وابستہ رکھیے، ہمارے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ نالائقی کی وجہ سے ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ان سے پوچھ کر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اے اللہ ہماری عقل ہی کیا، اے اللہ والوں کی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، اے اللہ ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، یا اللہ ہمیں اللہ والوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ان پہ خرچ کرنے والا بنائیے،
اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اے اللہ تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے، اے اللہ ہمارے محسنین کو جزائے عطا فرمائیے، اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجیے، اس کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی جو کاروبار تباہ ہو گئے، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، یا اللہ گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، یا اللہ رحم فرما دیجیے، شامات اعمال معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، و آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت توفیق عطا فرمائیے، اس مرض سے اللہ عافیت کے ساتھ انجام دیجیے اور آئندہ محفوظ رکھیے، یا اللہ آئندہ محفوظ رکھیے، اللہ کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، جو نقصانات ہو گئے ہیں لوگوں کے، اے اللہ اس کا نمل عطا فرما دیجیے، یا اللہ لوگوں گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے کرم فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، ہم روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں سب شفا عطا فرمائیے، ہمیں نیکیوں کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائیے، ہم سب سے دین کا کام لے لیجیے، ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لیجیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دیجیے، تمام مدارس خانقاہوں کی مساجد کی حفاظت فرمائیے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کو ایک دوسرے کا اے اللہ رفیق بنا دیجیے، فریق بننے سے بچائیے، یا اللہ مدارس کی تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے، اس وقت اے اللہ مدارس بہت اے اللہ بہت اے اللہ مالی پریشانی میں، یا اللہ اہل خیر کو متوجہ فرما دیجیے، اے اللہ اہل خیر کو متوجہ فرما دیجیے، اے اللہ کرم فرما دیجیے، سب ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمارے مشائخ کی بے حساب مغفرت فرمائیے، جن کی برکت سے آج ہم جو ہے اللہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائیے، ہمارے ماں باپ کو بھی جزا عطا فرمائیے، بہترین جزا عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین۔